اب یہ میں نے تحفے میں دینی کی آخری حاضری ہے. سیانے کہنے جڑے اندروں ٹوٹ جاندے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاندے. جڑے اندروں ٹوٹ جاندے کیتے وضو بھی ٹوٹ جاندے. عاشق تحفے سانو کے رکھ دے بے قدرے تے سٹ جاندے. سبحان اللہ. کسی نے پھینک کے جانا ہے, کسی نے لے کے جانا ہے, لیکن نئی باتیں میں گارنٹی دیتا ہوں کسی نے پہلے نہیں سنی ہوگی, لیکن توجہ سے سماعت کیجیے گا. پیران پیر غوث اعظم دستگیر آپ وہ ہستی ہیں جن کے دنیا میں آنے سے رب نے بھی خوشی منائی. توجہ کیجیے گا مثال, ہم 11ویں والے بھی ہیں, ہم 12ویں والے بھی ہیں. جب میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے, رب العالمین کی آمد ہوتی ہے, تو آنکھوں کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے, مسکراہٹیں آ جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے بھی کیا ہوا, کہا جی حضور آ گئے. تو رب نے جب اپنے محبوب کو بھیجا نا, جب محبوب کی ولادت ہوئی تو رب نے کائنات کی ماں کو بیٹے عطا کیے. یہ ہے رب کی خوشی کا عالم. سبحان اللہ. اس مہینے کے اندر, اس مہینے میں رب نے اپنا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا کیا. اس مہینے کے اندر رب نے کسی ماں کو بیٹی نہیں بلکہ بیٹے عطا کیے. اسی طرح جب غوث اعظم کی ولادت کا مہینہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1100 ماؤں کو 1100 بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. وہ ہے خیر الورا اور یہ ہے غوث الورا. وہاں خوشی کا عالم رب کا یہ ہے کہ محبوب عطا کیا اور کائنات کی ماں کو بیٹے عطا کیے. اور یہاں یہ مقام ہے کہ جب اپنا محبوب بندہ بھیجا پیران پیر غوث اعظم دستگیر, تو رب تعالیٰ نے 1100 ماؤں کو 1100 بیٹے عطا کیے. اور 1100 کے 1100 اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. 1100 کے 1100 اللہ کے ولی تھے. کسی نے پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے پوچھا, حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جب میرے والد مجھے لے کر مدرسے کی طرف چلے نا, تو جب مدرسے کی دروازے پر پہنچے تو مجھے عالم غیبی سے آواز آئی, بچوں ہٹ جاؤ, اللہ کا ولی آ گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج نبوت کی بات کرتے ہیں, وہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے, شاید 3 مصرے میں آپ کی ایمان کے لیے وہ پڑھوں گا آخر پہ. لیکن پہلے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی شان, یہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں. پیران پیر غوث اعظم دستگیر وہ ہستی ہیں جنہوں نے 15 سال, کتنے سال, اچھی سو بولو کتنے سال, اور اچھی بولو کتنے سال, 15 سال حضرت گھر کی بالکنی پر کھڑے ہو کے نا جی ایک قدم پر ہر رات اللہ کا قرآن پڑھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک رات جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے سیڑھی میں چڑھے نا, تو دوسرے بیلی کی آواز آئی, ایڈا اپنا یار ہے انہیں آخیا کہ آرام نہ کر لیجیے. تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے کیا کہ میرے نال ایک مشورہ کر لیں, ایک سودا کر لینے, تو میری مان لے میں تیری مان لیں. انہیں آخیا چلو ٹھیک ہے, دسو کی کہتے ہو. فرمایا آگے تے اتے جا کے پڑھی دا سی نا قرآن بالکنی تے, ہونا سیڑھیاں دے وچ ہی کھلونا ہے, ایکو قدم تے کھڑے ہو کے پہلے رب دا قرآن پڑھنا ہے, پھر آرام کرنا. سبحان اللہ. اے میری قاعدہ تک جاتا ہوگا کہ ہر ولی دی گردن تے جڑا قدم ہے وہ سے پاک ہے. اور 25 سال آپ نے جوہد وچ گزارے, جدے آپ نے پتے کھا کے گزارے. تو پھر بغداد کی مسجد جو آپ خطاب فرمایا 70 لاکھ دا مجمع لگا, پہلے تو لے کے آخر تک کو ورگی آواز سن. میرے سرکار آپ چاہیے تو فرمایا بیٹا بیان تو نہیں کر دینا. عرض کیتا یا رسول اللہ کی مکتی کوئی نہیں. میرے سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لواب دہن پیا وہ شامل, اور 6 مرتبہ مولا علی نے نام کیا. پھر صبح جڑا بیان دا طرز و
تمل سی نا، جو انداز سی، جس طرح پہلا بندہ سماعت کر رہا سی اسی طرح آخری بندہ سماعت کر رہا سی۔ اسن پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر جنہ نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز 40 سال ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اسی الحمدللہ اس چیز تے ناز کرتے کہ اسی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر دے منن والے ہیں۔ اسی میرے پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر دی شان اسن غسل برا او ہوں تو لے کے چلنا خیر ولا دی برکت دے۔ تیل مشری صرف عقیدے دے پڑھ رہے، توجہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور بھیجا تو فرمایا میں نے بھیجا آپ کی طرف نور، ایک روشن کتاب۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا میں نے بھیجا ایمان والوں کی طرف نور اور ایک روشن کتاب۔ رب کی فرما رہے بھیجا کی نور۔ اور آپ کی اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا ویلہ ہوا تو مجھ میں سے نور خارج ہوا، جس نور سے میں نے شام کے محل دیکھا۔ اب 1400 سال بعد پیدا ہونے والا ملا یا کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضور بشر ہے یا نور ہے، میرا تو دل کرتا سی گدی سے زبان کھینچ کے بات کرے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ گندے نطفے سے تو پیدا ہوا، گندے خون کی خوراک ملی، اور آج اگر زبان کھولتا ہے تو حضور کی ذات سے پہلے رکتا ہی نہیں۔ آؤ سماعت کیجیے گا، 3 مصرے گارنٹی سے دے رہا ہوں، اگر انشاءاللہ رونا تازی ہو جائے تو میں جملے واپس لینے کے لیے تیار۔ توجہ کرنا، آقا ہے نور و بشر، آقا ہے۔ ہم حضور کو بشری مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں، لیکن نور اعلیٰ نور مانتے ہیں اور افضل البشر مانتے ہیں، خالی بشر نہیں مانتے یا خالی نور نہیں مانتے۔ توجہ کرنا، وقار بھائی بڑا پیارا مصرع ہے اور یہ نیا کلام میں آپ کی سماعت کر رہا ہوں، توجہ کرنا، اور ختم نبوت کے لیے بہت تحقیقی کلام ہے۔ توجہ، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے؟ سوچ تو کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ پیدائش ایک نطفہ ہے، خوراک ٹھنڈا خون ہے، سوچ کی پرواز کیا ہے؟ توجہ، آقا ہے نور و بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سمجھے گا کوئی کس قدر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ستاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ آج جو مولوی بات کرتا نا حضور کو دیوار کے پیچھے قلم نہیں، میں کہا بکواس بند کر۔ ستاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ ستاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ستاروں کی بھی ہے خبر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ یہ جو بات کرتے نا حضور بشر ہے یا نور ہے، توجہ کر رہا، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کے گر پڑے۔ موسیٰ بھی تھے بشر،